ہم مودی کو یہ اور اس کی افواج کو کہتے ہیں سامنے سے وار کرو، نہ کہ آپ پیٹھ پیچھے وار کرو. پیٹھ پیچھے جو وار کرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے. سوچو کہ یہ تو منٹوں کی بات تھی، اگر گھنٹوں میں ہوتی تو آپ کا کیا حشر ہوتا. آپ اخباروں میں رہ جاتے ہیں. اللہ کی ذات کا ہمیں ڈر ہے، دشمن کا ہمیں کوئی ڈر نہیں. اگر دل اور گردہ رکھیں تو میدان میں اتریں اور ہمارا سامنا آ کے کریں. مجھے میری ماں نے ایک نصیحت کی تھی بیٹا کہ جب میں بھرتی ہوا تھا نا تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ تم اس ملک کی خاطر جو ہے نا اگر لڑتے ہوئے شہید بھی ہوگے نا تو میرا سر فخر سے بلند ہوگا. السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر. پاک بھارت کشیدگی میں بھارت کو ملی بدترین شکست اور الحمدللہ آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی اور فتح کا جھنڈا لہرایا گیا پورے بارڈرز پر، اور پاکستانی عوام نے اس کا جشن بھی بھرپور طریقے سے منایا. نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ پاک رینجرز کے نوجوان بھی سرحدوں پر موجود اپنی اس آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آئے ہیں زیرو لائن پر واقع ان تمام تر چوکیوں کا وزٹ کرنے کے لیے اور آپ کو وہ براہ راست تمام تر مناظر دکھانے کے لیے کہ کس طریقے سے پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاک رینجرز کے چاقو چوبند دستوں نوجوانوں کی جانب سے ان چوکیوں، ان پوسٹوں، ان مورچوں پر بھارت کی جانب سے بزدلانہ جو ایکٹیویٹیز تھی ان پر کس طریقے سے نظر رکھی گئی، ان کو کس طریقے سے جواب دیا گیا، منہ توڑ جواب دیا گیا، جس پر بھارت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور آپ کو باقاعدہ طور پر زیرو لائن سے وہ مناظر بھی دکھائیں گے جب پاک بھارت کشیدگی جاری تھی اور بھارت کی جانب سے بھیجے گئے ڈرونز کو بھی باقاعدہ طور پر کاؤنٹر کیا گیا، ان کو مار گرایا. اور ان نوجوانوں سے بھی ملائیں گے آپ کو جنہوں نے اس پاک بھارت کشیدگی میں، اس سٹرائکس میں اور ان دنوں میں منہ توڑ جواب دیا اور اس جنگ میں بھرپور حصہ لیا. تو اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ان چوکیوں پہ، ان مورچوں پہ، اور ان نوجوانوں سے ملاتے ہیں جنہوں نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے. جی تو ناظرین، زیرو لائن پر واقع چوکی پر موجود ہیں اور میرے عقب میں یہاں پر واضح طور پر زیرو لائن کی جو بارڈر ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور بھارتی جو چوکیاں ہیں وہ بھی یہاں سے واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں. اور اس چوکی سے پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی تمام تر جو حساس ایکٹیویٹیز تھیں، جو بزدلانہ ایکٹیویٹیز بھارت کی جانب سے کی جا رہی تھی، اس پر مکمل کڑی نظر رکھی جا رہی تھی. اور انہی چوکیوں پر مامور سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے پاک رینجرز کے نوجوانوں کی جانب سے ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا، ان کے ڈرونز کو اٹیک کر کے جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا گیا. تو یہاں پر رینجرز کے وہ نوجوان موجود ہیں جنہوں نے پاک بھارت کشیدگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بھارت کے دانت کھٹے کیے. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان دنوں صورتحال کیا تھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ خیریت، ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ کرم اللہ پاک کا الحمدللہ. اللہ پاک نے آپریشن بنیاد المرصوص کی صورت میں پاکستان کو ایک بڑی جیت سے نوازا، اور میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں سر کہ جس طریقے سے آپ نے ان پاک بھارت کشیدگی کے دنوں کے درمیان اپنی جان و مال کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ہماری سرحدوں پر حفاظت کی. اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ سامنے بھارتی جو بارڈر ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور آپ ماشاءاللہ اس شدید گرمی کے اندر اتنی ٹف ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں. تو جن دنوں پاک بھارت کشیدگی چل رہی تھی تو ان دنوں کیا صورتحال یہاں پر آپ دیکھ رہے تھے اور کیسے کاؤنٹر کیا ان کی ان ناکام سازشوں کو؟ کئی دنوں سے یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہا، اور ہم نے کئی راتیں کئی دن الحمدللہ اسی مورچے میں، انہی مورچوں میں کراچی سے لے کر کشمیر تک ہمارے جتنے بھی جوان تھے الحمدللہ ان سب کا مرال بڑھتا جا رہا تھا. اور ہم نے کئی راتیں کئی دن انہی مورچوں میں گزار کے ادھر ہی کھانا وغیرہ سارا کچھ کھا کے، اور بھارت یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں زیرو لائن ہے، اور یہاں سے بھارت کی ہر ایکٹیویٹیز پہ ہم نے الحمدللہ نظر رکھی. 24 گھنٹے دن تھا یا رات تھا، ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، 24 گھنٹے ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھی اور ان کے دانت کھٹے کیے، پہلے بھی کیے، اور الحمدللہ اب بھی ہمیں فتح ہوئے. ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی ساتھ ہے، اور ہمارے جو کلمے
میں طاقت ہے، اور جو ہماری عوام ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہماری عوام تھی وہ بھی پاک افواج کے ساتھ تھی. کئی جگہوں پہ انہوں نے بھی اجلاس وغیرہ کیے. پاک فوج کا مرال پہلے بھی اپ تھا، جب ان کو دیکھا اور اپ ہو گیا، تو الحمدللہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو منہ توڑ جواب دیا. اور الحمدللہ ہم مودی کو یہ اور اس کی افواج کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وار کرنا ہے تو ہم آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے بالکل سینہ بسینہ ہم سینہ تان کے کھڑے ہیں، تو آپ سامنے سے وار کرو، نہ کہ آپ پیٹھ پیچھے وار کرو. پیٹھ پیچھے جو وار کرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، آپ سامنے سے وار کرو. یہ تو کئی چند منٹوں کی بات تھی، ہمارے تارے کچھ گئے اور آئے، بس منٹوں میں ہی آپ کے کچھ ایئر بیس اور کچھ مختلف پوسٹیں بھی تباہ کی. سوچو کہ یہ تو منٹوں کی بات تھی، اگر گھنٹوں میں ہوتی تو آپ کا کیا حشر ہوتا، آپ کی کیا مطلب کہ سوچو نام و نشان مٹ جاتا بھارت، نام و نشان بھی مٹ جاتا، اور صرف آپ اخباروں میں رہ جاتے. اگر آپ نے وار کر رہے ہیں تو سامنے سے کریں. الحمدللہ ہم 24 گھنٹے ہر وقت ہر دن چوکیوں پہ، پوسٹوں پہ، مختلف جو آگے زیرو لائنز ہیں وہاں آپ کے سامنے کھڑے ہیں. آپ سامنے سے وار کرو، نہ کہ آپ عوام کو نشانہ بناؤ. آپ ہمیں نشانہ بناؤ، ہم سے آؤ لڑو، ہم آپ کو جواب دیں گے. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ کلمے کی طاقت ہے، اور اللہ پاک نے اس کلمے میں بہت طاقت رکھی ہے. اور آج دن تک الحمدللہ جتنی بھی ہوئے تو ان کے دانت ہمیشہ کھٹے ہوئے، ہم کو کبھی ہار نہیں ہوئی. الحمدللہ جیت ہوئی ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ ہمیں جیت ہی ہوگی. اور یہ دشمن مت سوچے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں یا ایسے، ہم 24 گھنٹے جاگ رہے ہیں، آپ کی ہر ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھ رہے ہیں. آپ اس بھول میں نہ رہو کہ پاک افواج جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے یا بارڈروں پہ ایسے ہی بیٹھی ہے، تو ہم 24 گھنٹے آپ کے ہر ایک ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھ رہے ہیں بھرپور طریقے سے. اور آپ یہ مت بھولو ہم کمزور اور بزدل آپ کی طرح نہیں ہے. جیسے آپ بزدل ہو، آپ پیچھے سے وار کرتے اور ہم سامنے سے وار کرتے. پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ وہ منٹوں کی بات تھی، اب دوبارہ غلطی نہ کرنا. اگر اب گھنٹوں پہ آئی تو آپ کا جو نام و نشان ہے وہ صرف اخباروں میں بچے گا. اور ایسی مشکلات جتنی بھی آئی تو ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جی، تو آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی کا جشن بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے، اور میں اس وقت موجود ہوں زیرو لائن فینس ایریا کے قریب، جہاں پر باقاعدہ طور پر رینجرز کے نوجوانوں کی جانب سے پیٹرولنگ ٹریک پر پیٹرولنگ کا سلسلہ جاری ہے. اور رینجرز کے چاق و چوبند دستے جو ہیں 24 گھنٹے ان بارڈرز کی، ان سرحدوں کی حفاظتوں پر مامور ہے. تو یہاں پر بھی رینجرز کے نوجوانوں کی جانب سے باقاعدہ طور پر پیٹرولنگ کی جا رہی ہے. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ جب پاک بھارت کشیدگی جاری تھی ان بارڈرز پر، ان دنوں کیا صورتحال تھی، کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جا رہا تھا، اور اب آئندہ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے بھارت کی جانب سے دوبارہ اگر کسی طریقے کی اشتعال انگیزی کی جاتی ہے تو کس طرح اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تو یہاں پر رینجر کے ایک نوجوان موجود ہیں اور پیٹرولنگ کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ سر خیریت. اچھا سر، ماشاءاللہ آپ اتنی شدید گرمی کے اندر پیٹرولنگ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر باقاعدہ طور پر پروگرام کرنے آئے ہیں ناظرین کو دکھا سکیں کہ کیسے پاک رینجرز کے چاق و چوبند دستے جو ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائض پر مامور ہیں، اور باقاعدہ طور پر چوکیوں سے، مورچوں سے، اور جو پیٹرولنگ ٹریکس ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر پیٹرولنگ کرتے ہوئے تمام تر صورتحال کو جو ہے وہ آبزرو بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ بتائیے گا، جس دن پاک بھارت کشیدگی تھی اور سٹرائکس بھی کی جا رہی تھیں، ان دنوں یہاں پر کیا صورتحال تھی، کس طریقے سے جو ہے ان کی جو ڈرپھوک کاروائیاں تھیں ان کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا گیا تھا؟ یہ وہی باؤنڈری لائن ہے جس سے انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. اسی ایریے سے ان کے کافی ڈرونز وغیرہ بھی آئے ہیں جن کو ہم نے ہٹ کیا ہے، اور یہ نزدیک ان کے جتنے بھی یہ اوپیز اور ناکے موجود ہیں انڈیا کے، ان کو ہم نے اس ایریے سے ہٹ کیا ہے، اور ایسے ہٹ کیا ہے کہ انہوں نے امن کے جھنڈے لہرا دیے ہیں. تو ابھی بھی روٹین سے ہماری یہ پیٹرولنگ شروع ہے. باقی دوبارہ اگر یہ دشمن کوئی نقل و حرکت کوئی ان کی ہم دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ایسی نیچ حرکت ہمیں نظر آتی ہے تو ہم اپنے کمانڈران کو بتائیں گے، اور ان کے دیے ہوئے حکم کے مطابق انشاءاللہ ان کو نیست و نابود کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا، آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی جو ہے بھرپور طریقے سے منائی جا رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا ہے. تو کیا جذبات ہیں؟ آپ لوگ ہی ہیں جو ماشاءاللہ سے ان سرحدوں پر موجود رہے ان کشیدگی کے دنوں میں بھی، اور آج بھی آپ اسی جذبے کے ساتھ ڈیوٹی پر کھڑے ہیں، اپنی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو کیا جذبات
رہے تھے ان دنوں اور آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر الحمدللہ کلمے کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. ہم یہ میدان میں آن گراؤنڈ ان کے سامنے اوپن پھر رہے ہیں تو واحد صرف اللہ کی ذات کا ہمیں ڈر ہے, دشمن کا ہمیں کوئی ڈر نہیں. یہ تو بزدلانہ حرکتیں ہیں ان کی جو چھپ کے وار کرتے ہیں. اگر دل اور گردہ رکھیں تو میدان میں اتریں اور ہمارا سامنا آ کے کریں. باقی ہماری طرف سے مودی سرکار کو یہ پیغام ہے کہ ان حرکتوں سے بہتر تو ہے کہ یہ باز آ جائیں. اگر باز نہیں آتے تو ہم انشاءاللہ ان کو گھر میں گھس کے ماریں گے اور ہم تیار ہیں. جی بالکل, ہر دم تیار ہیں پاک رینجرز کے یہ نوجوان اور یہ پاک رینجرز کے یہ چاقو چوبند دستے. اور اس وقت باقاعدہ طور پر جو ہے شدید گرمی کی حالت میں بھی پیٹرولنگ کا سلسلہ جاری ہے اور تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا جاتا ہے اپنے کمپنی کمانڈر کو, اور بر وقت کاروائیاں کرنے کے لیے جو ہے ایک پورا چین سسٹم بنایا گیا ہے. تو مزید آگے جو زیرو لائن کے قریب واقعہ زیرو لائن پر موجود رینجرز کی جانب سے پاک بھارت کشیدگی کے دوران اسٹرائکس کا بھرپور جواب دیا جا رہا تھا اور کس طریقے سے جو ہے پاک رینجرز کے چاقو چوبند دستے جو ہے ہر دم تیار تھے اور جو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے بھارت کو, اس میں کون کون سے رینجرز کے نوجوان شامل تھے جو اپنے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے کے لیے سرحدوں پر موجود تھے. جی تو رینجرز کے نوجوان اس وقت ان دشوار گزار راستوں پہ, ان چڑھائیوں پہ باقاعدہ طور پر پیٹرولنگ پہ اور گشت پر مامور ہیں اور بھارت کی تمام تر ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جا رہی ہے. تو ایک اور رینجرز کے نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کے بھی جذبات جانتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپریشن بنیاد المرصوص میں الحمدللہ اللہ پاک نے کامیابی عطا کی اور آپ لوگ جس مشکل طریقوں سے اور جس طریقے سے مجھے خود بڑی مشکل ہوئی اوپر چڑھنے میں, اور بڑے ہی دشوار گزار یہ راستے ہیں اور اتنی سخت ویدر سچویشنز میں کبھی شدید دھوپ ہوتی ہے اور اس وقت تیز ہوائیں چل رہی ہیں, آندھی چل رہی ہے, مٹی اڑ رہی ہے, اور ایسے میں آپ نے باقاعدہ طور پر یہاں پر پیٹرولنگ کرتے ہوئے جو زیرو لائن ہے اور یہ جو بھارتی چوکیاں ہیں ان پر نظر رکھی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی کے بارے میں کیا جذبات ہیں آپ کی؟ جی الحمدللہ ہم نے اس آپریشن میں کامیابی حاصل کی ہے, اس پہ ہم بہت خوش ہیں اور انشاءاللہ اگر دوبارہ بھی اس طرح کوئی انڈیا حرکت کرتا ہے اس طرح کی تو ان کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. جس طرح بھی دیا اس سے بڑھ چڑھ کر ہم اس کو جواب دیں گے اور اس کو پتہ چلے گا کہ کسی نے جواب دیا اس بات کا. اور اس کے علاوہ جو ہم نے اس کے ادھر ہم پیٹرولنگ کر رہے ہیں, گشت کر رہے ہیں, ان کی ہر چیز پہ ہم نظر رکھ رہے ہیں. اگر انہوں نے کوئی بھی چھوٹی موٹی حرکت کی اس کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ اس کا. چاہے جس طریقے کی بھی موسم کی سچویشن, اب جیسے کہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں, آندھی ہے اور دن کے وقت میں تو شدید گرمی تھی, تو موسم کا اثر نہیں ہوتا آپ لوگوں کو؟ جی دیکھیں موسم کا اثر تو وہ اس طرح تو نہیں ہوتا. ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے, ڈیوٹی پہ ہم موسم تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن ہم جو ہے نا ہم نے ڈیوٹی پہ فوکس کرنا ہے. موسم کو اگر دیکھیں گے تو پھر اس طرح سے ہم ڈیوٹی نہیں کر سکیں گے, نہ اس طرح کی حفاظت ہم کر سکیں اپنے ملک کی. تو ہم نے اپنے ڈیوٹی پہ فوکس کرنا ہے, تو ہم اس لیے ڈیوٹی پہ جوائن ہوتے ہیں. مجھے میری ماں نے ایک نصیحت کی تھی بیٹا کہ جب میں بھرتی ہوا تھا نا تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ تم اس ملک کی خاطر جو ہے نا اگر لڑتے ہوئے شہید بھی ہو گئے نا تو میرا سر فخر سے بلند ہوگا. تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا ابھی تک میری ماں کی دعا ہمارے ساتھ ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جو انہوں نے حرکت کی تھی. میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, یہ ہے جذبہ پاک رینجرز کا, یہ ہے جذبہ ہماری پاک افواج کا جو لا الہ الا اللہ کے نام سے جو پاکستان بنا ہے اس کی حفاظتوں کے لیے سرحدوں پر مامور ہیں. تو ان تمام پاک افواج کو, ان پاک رینجرز کے نوجوانوں کو میرا سلوٹ ہے, میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور جب پاکستانی عوام کا مورال اتنا اپ ہے تو پاک رینجرز کے جو یہ نوجوان ہیں انہوں نے تو واضح کہہ دیا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں یہ میسیج دے کر سرحدوں پر بھیجا ہے کہ بیٹا اس ملک و قوم کی خاطر اگر تو شہید ہو گیا تو تو میرا سر فخر سے بلند کرے گا. تو جس قوم کا جذبہ اتنا دیدنی ہو, جس قوم کا مورال آسمانوں کو چھو رہا ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قوم کو دنیا کی کوئی بھی طاقت شکست دے سکتی ہے. تو ناظرین, پاک افواج کی ان بے مثال قربانیوں کو ہمیشہ سے سراہتے رہیں, اور یہی وہ پاک رینجرز کے نوجوان ہیں, یہی وہ ہماری پاک فورسز ہیں جو صبح دن شام رات
کسی بھی طریقے کی ناگہانی صورتحال میں ہمیشہ سے ہماری حفاظتوں کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں. نہ یہ گرمی دیکھتے ہیں نہ یہ سردی دیکھتے ہیں. میں نے خود یہاں پر آیا, میں نے مختلف پوسٹوں پر وزٹ کیا. اس سنگین صورتحال کے اندر جو بھارت کی جانب سے آئے روز کوئی نہ کوئی منفی پروپیگنڈا دیکھنے میں آتا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس طریقے سے پاک رینجرز نے اپنی ایک مثبت اور مضبوط حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے, اس کو آج دیکھ کر میرا بھی سینہ مکمل طور پر چوڑا ہو گیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون طاہر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.